انسان کو وسوسوں کے ذریعے شیطان جو ہے وہ وسوسوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے عجیب وسوسے آتے ہیں. جیسے ادھر بھی کچھ مریضوں نے اپنے وہ ذکر کیے تھے مسائل کہ میں اللہ کے بارے میں مجھے وسوسے آتے ہیں، انبیاء کے بارے میں وسوسے آتے ہیں. تو وہ یہ شیطان ایک شیطان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جنات میں سے کہ تم نے ان کو اس طرح کے وسوسے ڈالنے ہیں. اب ایک خنزب نامی جن ہے جس کی ڈیوٹی ہے نماز میں وسوسے ڈالنا، ایک بلحان نامی شیطان ہے جس کی ڈیوٹی ہے وضو میں وسوسے ڈالنا، پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسے ڈالنا. بندے کو لگتا ہے میں نماز ہوں، ہر ٹائم یہی لگتا ہے، وہ وضو بھی کر لیتا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے نہیں میں جو ہے وہ میں پھر بھی ناپاک ہوں. تو وہ ایک طرح سے شیطان کا ٹریپ ہے جس سے وہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، انسان کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. اور اس کو لگتا ہے، کبھی اس کو بار بار لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہ لگ جائے کرو فوری. پھر اسی طرح سے آپ کو میں ایک بات سمجھا دوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے نا، ہم جنوں کو چیلنج دے لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے. اور میں اس پر اتنے تجربات دیکھ چکا ہوں آپ کو پتہ چل جائے آپ حیران رہ رہے ہیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو، جب گھر میں کچھ شیاطین جنات کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمارے دروازہ لاک کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے، کچھ قسمیں ہیں جو ہمارا دروازہ بند کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے. اب جب بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ ساتھ داخل ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو باہر ہوتے ہیں کہ انسان گھر سے نکلے کہ وہ گھر اس کا محفوظ ہے، باہر نکلے ہم اس پر حملہ کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو وہ ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے آپ اس چیز کو سمجھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی گھر میں داخل ہو وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے یا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، سلام کہے. اب یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان داخل نہیں ہوتا. اب ہم اگلا حدیث کا حصہ پڑھتے ہیں. شیطان چیخ کے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، چیخ مارتا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے والا، یہ دعا پڑھ کے داخل ہونے والا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بندہ محفوظ ہے، یہ بندہ محفوظ ہے. کیسی بات ہے کہ ایک شیطان جو ہے وہ آپ کو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک دعا پڑھی اور گھر سے نکلتے وقت آپ دعا پڑھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں. جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان چیخ چیخ کر کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو جنوں کو کہتا ہے ہم اس بندے کا کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس نے دعا پڑھ لی، اس بندے نے دعا پڑھ لی، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی، ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے. چیختا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اب حدیث ہے چھوٹی سی، اور میرے پاس اس طرح کے واقعات موجود ہیں. مریضوں میں جنات خود آ کے بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ لیتا، اگر یہ دعا پڑھ لیتی، ہمیں جو بھیجا گیا تھا، ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا، ہم وہ پورا ہی نہ کر پاتے، یہ محفوظ ہو جاتا ہم سے. تو وہ کیسے ہوا؟ وہ اسی طریقے سے ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی تھی ان کو چھوڑ دیا، اور ہمیں شیطان جو ہے وہ ٹریپ کرنے لگ گیا. انسان کو وسوسوں کے ذریعے شیطان جو ہے وہ وسوسوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے عجیب وسوسے آتے ہیں. جیسے ادھر بھی کچھ مریضوں نے اپنے وہ ذکر کیے تھے مسائل کہ میں اللہ کے بارے میں مجھے وسوسے آتے ہیں، انبیاء کے بارے میں وسوسے آتے ہیں. تو وہ یہ شیطان ایک شیطان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جنات میں سے کہ تم نے ان کو اس طرح کے وسوسے ڈالنے ہیں.
اب ایک خنزب نامی جن ہے جس کی ڈیوٹی ہے نماز میں وسوسے ڈالنا، ایک بلحان نامی شیطان ہے جس کی ڈیوٹی ہے وضو میں وسوسے ڈالنا، پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسے ڈالنا۔ بندے کو لگتا ہے میں ناپاک ہوں، ہر ٹائم یہی لگتا ہے، وہ وضو بھی کر لیتا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے نہیں میں جو ہے وہ میں پھر بھی ناپاک ہوں۔ تو وہ ایک طرح سے شیطان کا ٹریپ ہے جس سے وہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، انسان کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور اس کو لگتا ہے، کبھی اس کو بار بار لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو فوری۔ پھر اسی طرح سے آپ کو میں ایک بات سمجھا دوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے نا، ہم جنوں کو چیلنج دے لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے۔ اور میں اس پر اتنے تجربات دیکھ چکا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے آپ حیران رہ رہے ہیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو، ہم جب گھر میں کچھ شیاطین جنات کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمارے دروازہ لاک کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے، کچھ قسمیں ہیں جو ہمارا دروازہ بند کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جب بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ ساتھ داخل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو باہر ہوتے ہیں کہ انسان گھر سے نکلے کہ وہ گھر اس کا محفوظ ہے، باہر نکلے ہم اس پر حملہ کرتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو وہ ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی گھر میں داخل ہو، وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، یا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، سلام کہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اب ہم اگلا حدیث کا حصہ پڑھتے ہیں، شیطان چیخ کے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، چیخ مارتا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے والا، یہ دعا پڑھ کے داخل ہونے والا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بندہ محفوظ ہے، یہ بندہ محفوظ ہے۔ کیسی بات ہے کہ ایک شیطان جو ہے وہ آپ کو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک دعا پڑھی اور گھر سے نکلتے وقت آپ دعا پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، پڑھ لیا کریں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان چیخ چیخ کر کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو، جنوں کو کہتا ہے ہم اس بندے کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس نے دعا پڑھ لی، اس بندے نے دعا پڑھ لی، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی، ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ چیختا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب حدیث ہے چھوٹی سی، اور میرے پاس اس طرح کے واقعات موجود ہیں، مریضوں میں جنات خود آ کے بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ لیتا، اگر یہ دعا پڑھ لیتی، ہمیں جو بھیجا گیا تھا، ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا، ہم وہ پورا ہی نہ کر پاتے، یہ محفوظ ہو جاتا ہم سے۔ تو وہ کیسے ہوا؟ وہ اسی طریقے سے ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی تھی ان کو چھوڑ دیا، اور ہمیں شیطان جو ہے وہ ٹریپ کرنے لگ گئے۔ انسان کو وسوسوں کے ذریعے شیطان جو ہے وہ وسوسوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے عجیب وسوسے آتے ہیں، جیسے ادھر بھی کچھ مریضوں نے اپنے یعنی وہ ذکر کیے تھے مسائل کہ میں اللہ کے بارے میں مجھے وسوسے آتے ہیں، انبیاء کے بارے میں وسوسے آتے ہیں۔ تو وہ یہ شیطان ایک پراپر ایک شیطان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جنات میں سے کہ تم نے ان کو اس طرح کے وسوسے ڈالنے ہیں۔ اب ایک خنزب نامی جن ہے جس کی ڈیوٹی ہے نماز میں وسوسے ڈالنا، ایک بلحان نامی شیطان ہے جس کی ڈیوٹی ہے وضو میں وسوسے ڈالنا، پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسے ڈالنا۔ بندے کو لگتا ہے میں ناپاک ہوں، ہر ٹائم یہی لگتا ہے، وہ وضو بھی کر لیتا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے نہیں میں جو ہے وہ میں پھر بھی ناپاک ہوں۔ تو وہ ایک طرح سے شیطان کا ٹریپ ہے جس سے وہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، انسان کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور اس کو لگتا ہے، کبھی اس کو بار بار لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو فوری۔ پھر اسی طرح سے آپ کو میں ایک بات سمجھا دوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے نا،
ہم جنوں کو چیلنج دے لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے. اور میں اس پر اتنے تجربات دیکھ چکا ہوں آپ کو پتہ چل جائے آپ حیران رہ جائیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو، ہم جب گھر میں کچھ شیاطین جنات کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمارے دروازہ لاک کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے، کچھ قسمیں ہیں جو ہمارا دروازہ بند کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے. اب جب بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ ساتھ داخل ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو باہر ہوتے ہیں کہ انسان گھر سے نکلے کہ وہ گھر اس کا محفوظ ہے، باہر نکلے ہم اس پر حملہ کرتے ہیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو وہ ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی گھر میں داخل ہو وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، یا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، سلام کہے. اب یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان داخل نہیں ہوتا. اب ہم اگلا حدیث کا حصہ پڑھتے ہیں. شیطان چیخ کے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، چیخ مارتا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے والا، یہ دعا پڑھ کے داخل ہونے والا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بندہ محفوظ ہے، یہ بندہ محفوظ ہے. کیسی بات ہے کہ ایک شیطان جو ہے وہ آپ کو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک دعا پڑھی اور گھر سے نکلتے وقت آپ دعا پڑھ لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں. جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان چیخ چیخ کر کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو، جنوں کو کہتا ہے ہم اس بندے کا کچھ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس نے دعا پڑھ لی، اس بندے نے دعا پڑھ لی، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی، ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے. چیختا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اب حدیث ہے چھوٹی سی، اور میرے پاس اس طرح کے واقعات موجود ہیں. مریضوں میں جنات خود آ کے بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ لیتا، اگر یہ دعا پڑھ لیتی، ہمیں جو بھیجا گیا تھا، ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا، ہم وہ پورا ہی نہ کر پاتے، یہ محفوظ ہو جاتا ہم سے. تو وہ کیسے ہوا؟ وہ اسی طریقے سے ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی تھی ان کو چھوڑ دیا، اور ہمیں شیطان جو ہے وہ ٹریپ کرنے لگ گیا. انسان کو وسوسوں کے ذریعے شیطان جو ہے وہ وسوسوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے عجیب وسوسے آتے ہیں. جیسے ادھر بھی کچھ مریضوں نے اپنے یعنی وہ ذکر کیے تھے مسائل کہ میں اللہ کے بارے میں مجھے وسوسے آتے ہیں، انبیاء کے بارے میں وسوسے آتے ہیں. تو وہ یہ شیطان ایک پراپر ایک شیطان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جنات میں سے کہ تم نے ان کو اس طرح کے وسوسے ڈالنے ہیں. اب ایک خنزب نامی جن ہے جس کی ڈیوٹی ہے نماز میں وسوسے ڈالنا، ایک بلحان نامی شیطان ہے جس کی ڈیوٹی ہے وضو میں وسوسے ڈالنا، پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسے ڈالنا. بندے کو لگتا ہے میں ناپاک ہوں، ہر ٹائم یہی لگتا ہے، وہ وضو بھی کر لیتا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے نہیں میں جو ہے وہ میں پھر بھی ناپاک ہوں. تو وہ ایک طرح سے شیطان کا ٹریپ ہے جس سے وہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، انسان کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. اور اس کو لگتا ہے، کبھی اس کو بار بار لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو فوری. پھر اسی طرح سے آپ کو میں ایک بات سمجھا دوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے نا، ہم جنوں کو چیلنج دے لیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے. اور میں اس پر اتنے تجربات دیکھ چکا ہوں آپ کو پتہ چل جائے آپ حیران رہ جائیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے. اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو، ہم جب گھر میں کچھ شیاطین جنات کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمارے دروازہ لاک کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے، کچھ قسمیں ہیں جو ہمارا دروازہ بند کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے. اب جب بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ ساتھ داخل ہوتے ہیں. کچھ ایسے ہیں جو
باہر ہوتے ہیں کہ انسان گھر سے نکلے کہ وہ گھر اس کا محفوظ ہے، باہر نکلے ہم اس پر حملہ کر دیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو وہ ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی گھر میں داخل ہو، وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، یا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، سلام کہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اب ہم اگلا حدیث کا حصہ پڑھتے ہیں، شیطان چیخ کے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، چیخ مارتا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے والا، یہ دعا پڑھ کے داخل ہونے والا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بندہ محفوظ ہے، یہ بندہ محفوظ ہے۔ کیسی بات ہے کہ ایک شیطان جو ہے وہ آپ کو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک دعا پڑھی اور گھر سے نکلتے وقت آپ دعا پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان چیخ چیخ کر کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو، جنوں کو کہتا ہے، ہم اس بندے کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس نے دعا پڑھ لی، اس بندے نے دعا پڑھ لی، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی، ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ چیختا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب حدیث ہے چھوٹی سی، اور میرے پاس اس طرح کے واقعات موجود ہیں، مریضوں میں جنات خود آ کے بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ لیتا، اگر یہ دعا پڑھ لیتی، ہمیں جو بھیجا گیا تھا، ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا، ہم وہ پورا ہی نہ کر پاتے، یہ محفوظ ہو جاتا ہم سے۔ تو وہ کیسے ہوا؟ وہ اسی طریقے سے ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی تھی ان کو چھوڑ دیا، اور ہمیں شیطان جو ہے وہ ٹریپ کرنے لگ گیا۔ انسان کو وسوسوں کے ذریعے شیطان جو ہے وہ وسوسوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے عجیب وسوسے آتے ہیں، جیسے ادھر بھی کچھ مریضوں نے اپنے یعنی وہ ذکر کیے تھے مسائل کہ میں اللہ کے بارے میں مجھے وسوسے آتے ہیں، انبیاء کے بارے میں وسوسے آتے ہیں۔ تو وہ یہ شیطان ایک پراپر ایک شیطان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جنات میں سے کہ تم نے ان کو اس طرح کے وسوسے ڈالنے ہیں۔ اب ایک خنزب نامی جن ہے جس کی ڈیوٹی ہے نماز میں وسوسے ڈالنا، ایک بلحان نامی شیطان ہے جس کی ڈیوٹی ہے وضو میں وسوسے ڈالنا، پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسے ڈالنا۔ بندے کو لگتا ہے میں ناپاک ہوں، ہر ٹائم یہی لگتا ہے، وہ وضو بھی کر لیتا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے نہیں میں جو ہے وہ میں پھر بھی ناپاک ہوں۔ تو وہ ایک طرح سے شیطان کا ٹریپ ہے جس سے وہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، انسان کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور اس کو لگتا ہے، کبھی اس کو بار بار لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہ لگ جائے کرو فوری۔ پھر اسی طرح سے آپ کو میں ایک بات سمجھا دوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے نا، ہم جنوں کو چیلنج دے لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے۔ اور میں اس پر اتنے تجربات دیکھ چکا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے آپ حیران رہ جائیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو، ہم جب گھر میں کچھ شیاطین جنات کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمارے دروازہ لاک کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے، کچھ قسمیں ہیں جو ہمارا دروازہ بند کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جب بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ ساتھ داخل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو باہر ہوتے ہیں کہ انسان گھر سے نکلے کہ وہ گھر اس کا محفوظ ہے، باہر نکلے ہم اس پر حملہ کر دیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو وہ ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی گھر میں داخل ہو، وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، یا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، سلام کہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اب ہم اگلا حدیث کا حصہ پڑھتے ہیں، شیطان چیخ کے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، چیخ مارتا ہے
کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے والا، یہ دعا پڑھ کے داخل ہونے والا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بندہ محفوظ ہے، یہ بندہ محفوظ ہے۔ کیسی بات ہے کہ ایک شیطان جو ہے وہ آپ کو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک دعا پڑھی اور گھر سے نکلتے وقت آپ دعا پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان چیخ چیخ کر کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو، جنوں کو کہتا ہے ہم اس بندے کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس نے دعا پڑھ لی، اس بندے نے دعا پڑھ لی، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی، ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے۔ چیختا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب حدیث ہے چھوٹی سی، اور میرے پاس اس طرح کے واقعات موجود ہیں، مریضوں میں جنات خود آ کے بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ لیتا، اگر یہ دعا پڑھ لیتی، ہمیں جو بھیجا گیا تھا، ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا، ہم وہ پورا ہی نہ کر پاتے، یہ محفوظ ہو جاتا ہم سے۔ تو وہ کیسے ہوا؟ وہ اسی طریقے سے ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی تھیں ان کو چھوڑ دیا، اور ہمیں شیطان جو ہے وہ ٹریپ کرنے لگ گیا۔ انسان کو وسوسوں کے ذریعے شیطان جو ہے وہ وسوسوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے عجیب وسوسے آتے ہیں، جیسے ادھر بھی کچھ مریضوں نے اپنے یعنی وہ ذکر کیے تھے مسائل کہ میں اللہ کے بارے میں مجھے وسوسے آتے ہیں، انبیاء کے بارے میں وسوسے آتے ہیں۔ تو وہ یہ شیطان ایک پراپر ایک شیطان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جنات میں سے کہ تم نے ان کو اس طرح کے وسوسے ڈالنے ہیں۔ اب ایک خنزب نامی جن ہے جس کی ڈیوٹی ہے نماز میں وسوسے ڈالنا، ایک بلحان نامی شیطان ہے جس کی ڈیوٹی ہے وضو میں وسوسے ڈالنا، پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسے ڈالنا۔ بندے کو لگتا ہے میں ناپاک ہوں، ہر ٹائم یہی لگتا ہے، وہ وضو بھی کر لیتا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے نہیں میں جو ہے وہ میں پھر بھی ناپاک ہوں۔ تو وہ ایک طرح سے شیطان کا ٹریپ ہے جس سے وہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، انسان کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور اس کو لگتا ہے، کبھی اس کو بار بار لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہ لگ جائے کرو فوری۔ پھر اسی طرح سے آپ کو میں ایک بات سمجھا دوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے نا، ہم جنوں کو چیلنج دے لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے، اور میں اس پر اتنے تجربات دیکھ چکا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے آپ حیران رہ جائیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو، ہم جب گھر میں کچھ شیاطین جنات کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمارے دروازہ لاک کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے، کچھ قسمیں ہیں جو ہمارا دروازہ بند کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جب بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ ساتھ داخل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو باہر ہوتے ہیں کہ انسان گھر سے نکلے کہ وہ گھر اس کا محفوظ ہے، باہر نکلے ہم اس پر حملہ کر دیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو وہ ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی گھر میں داخل ہو، وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، یا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، سلام کہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اب ہم اگلا حدیث کا حصہ پڑھتے ہیں، شیطان چیخ کے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، چیخ مارتا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے والا، یہ دعا پڑھ کے داخل ہونے والا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بندہ محفوظ ہے، یہ بندہ محفوظ ہے۔ کیسی بات ہے کہ ایک شیطان جو ہے وہ آپ کو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک دعا پڑھی اور گھر سے نکلتے وقت آپ دعا پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان چیخ چیخ کر کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو، جنوں کو کہتا ہے ہم اس بندے کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس نے دعا پڑھ لی، اس بندے نے دعا پڑھ لی، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی۔
ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے، چیختا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب حدیث ہے چھوٹی سی، اور میرے پاس اس طرح کے واقعات موجود ہیں، مریضوں میں جنات خود آ کے بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ لیتا، اگر یہ دعا پڑھ لیتی، ہمیں جو بھیجا گیا تھا، ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا، ہم وہ پورا ہی نہ کر پاتے، یہ محفوظ ہو جاتا ہم سے۔ تو وہ کیسے ہوا؟ وہ اسی طریقے سے ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی تھیں ان کو چھوڑ دیا، اور ہمیں شیطان جو ہے وہ ٹریپ کرنے لگ گیا۔ انسان کو وسوسوں کے ذریعے شیطان جو ہے وہ وسوسوں کے ذریعے حملہ کرتا ہے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہمیں بڑے عجیب وسوسے آتے ہیں، جیسے ادھر بھی کچھ مریضوں نے اپنے یعنی وہ ذکر کیے تھے مسائل کہ میں اللہ کے بارے میں مجھے وسوسے آتے ہیں، انبیاء کے بارے میں وسوسے آتے ہیں۔ تو وہ یہ شیطان ایک پراپر ایک شیطان کی ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے جنات میں سے کہ تم نے ان کو اس طرح کے وسوسے ڈالنے ہیں۔ اب ایک خنزب نامی جن ہے جس کی ڈیوٹی ہے نماز میں وسوسے ڈالنا، ایک بلحان نامی شیطان ہے جس کی ڈیوٹی ہے وضو میں وسوسے ڈالنا، پاکی ناپاکی کے بارے میں وسوسے ڈالنا۔ بندے کو لگتا ہے میں نپاک ہوں، ہر ٹائم یہی لگتا ہے، وہ وضو بھی کر لیتا ہے، غسل بھی کر لیتا ہے، پھر اس کو لگتا ہے نہیں میں جو ہے وہ میں پھر بھی ناپاک ہوں۔ تو وہ ایک طرح سے شیطان کا ٹریپ ہے جس سے وہ انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، انسان کو تکلیف میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، اور اس کو لگتا ہے، کبھی اس کو بار بار لگتا ہے وضو ٹوٹ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بھی ایک شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے نہ لگ جایا کرو فوری۔ پھر اسی طرح سے آپ کو میں ایک بات سمجھا دوں، اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے نا، ہم جنوں کو چیلنج دے لیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل پڑے۔ اور میں اس پر اتنے تجربات دیکھ چکا ہوں، آپ کو پتہ چل جائے آپ حیران رہ رہے ہیں کہ ایسے بھی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں میں ایک مثال دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم گھر میں داخل ہو، ہم جب گھر میں کچھ شیاطین جنات کی ایسی قسمیں ہیں جو ہمارے دروازہ لاک کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے، کچھ قسمیں ہیں جو ہمارا دروازہ بند کرنے کے بعد داخل نہیں ہو سکتے۔ اب جب بندہ داخل ہوتا ہے تو وہ ساتھ داخل ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو باہر ہوتے ہیں کہ انسان گھر سے نکلے کہ وہ گھر اس کا محفوظ ہے، باہر نکلے ہم اس پر حملہ کر دیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک چھوٹی سی حدیث ہے، اس پر اگر ہم عمل کر لیں تو وہ ہمیں کتنا فائدہ ہو سکتا ہے، آپ اس چیز کو سمجھ لیں، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھی گھر میں داخل ہو، وہ گھر میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، یا بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو، سلام کہے۔ اب یہ جو چیز ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان داخل نہیں ہوتا۔ اب ہم اگلا حدیث کا حصہ پڑھتے ہیں، شیطان چیخ کے کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے، چیخ مارتا ہے کہ یہ بسم اللہ پڑھ کے داخل ہونے والا، یہ دعا پڑھ کے داخل ہونے والا، ہم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بندہ محفوظ ہے، یہ بندہ محفوظ ہے۔ کیسی بات ہے کہ ایک شیطان جو ہے وہ آپ کو وہ کس طریقے سے جو ہے وہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے ایک دعا پڑھی اور گھر سے نکلتے وقت آپ دعا پڑھ لیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ جب آپ یہ دعا پڑھ لیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان چیخ چیخ کر کہتا ہے، اپنے ساتھیوں کو، جنوں کو کہتا ہے ہم اس بندے کا کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس نے دعا پڑھ لی، اس بندے نے دعا پڑھ لی، گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ لی، ہم اس پر حملہ نہیں کر سکتے، چیختا ہے، پریشان ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اب حدیث ہے چھوٹی سی، اور میرے پاس اس طرح کے واقعات موجود ہیں، مریضوں میں جنات خود آ کے بتاتے ہیں کہ اگر یہ دعا پڑھ لیتا، اگر یہ دعا پڑھ لیتی، ہمیں جو بھیجا گیا تھا، ہمیں جو ٹاسک دیا گیا تھا، ہم وہ پورا ہی نہ کر پاتے، یہ محفوظ ہو جاتا ہم سے۔ تو وہ کیسے ہوا؟ وہ اسی طریقے سے ہوا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں بتائی تھیں ان کو چھوڑ دیا، اور ہمیں شیطان جو ہے وہ ٹریپ کرنے لگ گیا۔